بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اور سب کا شوق اچھا چل رہا ہوگا۔ اچھا، ایک ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جو نیو ہیں۔ اوبویسلی استاد حضرات کے لیے اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری رہنمائی بھی کیجیے گا اور آپ لوگوں سے بڑا کچھ سیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی 1 سال یا 2 سال مرغے رکھنے کے بعد میں یہ ویڈیو بنانا شروع کی ہے، یا کوئی لوگوں کی ویڈیوز کو سنی سنائی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ صرف جو سیشن سٹارٹ کیا ہے یوٹیوب ویڈیو کا، ایسا نہیں ہے۔ پچھلے 17-18 سالوں سے جو ہے میں اصیل کا شو کرتا آ رہا ہوں، اور اب جو ہے میں انشاءاللہ تعالی اسے وسیع پیمانے پہ بھی کروں گا، کاروباری شوق پہ۔ اب دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے شوقین اور ایک ہے کاروبار۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو شوقین بندہ ہے وہ 2 مرغے رکھے گا، 3 رکھے گا، 2 پیر رکھ لے گا، 3 پیر رکھ لے گا، لیکن زیادہ تر وہ کوشش یہی کرے گا، اگر وہ مرغے رکھتا ہے تو 1 رکھے گا یا 2 رکھے گا، بہت حد وہ 3 رکھے گا، تاکہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے مرغے کھل نہ جائیں اور وہ آپس میں لڑ نہ جائیں۔ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس نے 1 سال سے مرغہ تیاری پہ لگایا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی محنت اس طریقے سے ضائع ہو جائے، اس کا پیسہ ضائع ہو جائے، کہ مرغے آپس میں لڑ پڑیں، کھل جائیں۔ اور جو کاروباری جو بندہ ہے وہ وسیع پیمانے پہ پیسہ لگائے گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا کہ مرغیوں سے انڈے لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے موسم کی چینجنگ بھی ہے، اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ اس موسم میں آ کے جانور جو ہے سوکھرے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ چیز کیا ہے۔ جوئیں، چچڑ اور مختلف قسم کے جو کیڑے ہیں، ان کا آپ کس طریقے سے خاتمہ کر سکتے ہیں اور وہ کیا وجوہات ہیں ان کے پڑنے کی۔ سب سے پہلی تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کھڈا اگر آپ نے اس کی لمبے عرصے سے صفائی نہیں کی تو اندیشہ زیادہ ہے کہ اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں، کیڑے پڑنے کے، چچڑ پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر پڑ گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے کھڈے کی صفائی کرنی ہے۔ چونا لے کے اگر آپ وہ کر سکتے ہیں کہ اسے آپ جو ہے دیواروں پہ لگائیں، اس کے بعد مٹی اس کی چینج کریں، اگر آپ نے اندر ڈالی بھی، اگر نہیں ڈالی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ سیکنڈ وے کیا ہے، آپ نے لینا تمباکو لے کے اسے پانی میں ڈال دینا۔ پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو جب 24 گھنٹے ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو اسپرے بوٹل میں لے لیں، یا جس طریقے سے بھی آپ چھڑکانا چاہیں آپ اس کو کھڈے کی دیواروں پہ چھڑکا دیں۔ مچھر بھی دور رہے گا اور یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہی پانی کو آپ نے شاور کی بوٹل سے اچھے طریقے سے مرغے کو شاور کر دینا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ اگر گرمی ہے تو آپ انگلش جو اینٹی لائز شیمپو ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے نہلائیں۔ نہلانے کے بعد جب وہ خشک ہو جائے تو آپ اس کو کوپیکس پاؤڈر لے کے اس کے پڑوں میں اچھے طریقے سے لگا دیں۔ یہ صورت حالات تب ہیں جب چچڑ جو ہیں سکن کے اندر نہ گھس چکے ہوں۔ اگر وہ چچڑ جو ہیں وہ سکن کے بالکل اندر گھس چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈالڈا گھی لینا ہے۔ ڈالڈا گھی لینے کے بعد اس جگہ پہ جہاں پہ چچڑ اندر گھسے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ وہ لگانا ہے۔ لگانے کے بعد ڈالڈا گھی لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوپیکس پاؤڈر جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ ایک تو وہ وہاں پہ اسٹے کرے گا لمبے عرصے کے لیے، اور 2 دن میں آپ کا مرغا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی چچڑ جو ہیں، جوئیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ کچھ طریقے میں نے آپ کو بتایا، مختلف حضرات ہیں ان کے مختلف طریقے ہیں، کچھ فرنائل کا پانی یوز کرتے ہیں، کچھ یہ ہیں، میرا یہ آزمودہ نسخے ہیں، یہ جو 2-3 میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر سردیاں چل رہی ہیں تو میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اینٹی لائز شیمپو یوز کریں۔ ریزن یہ ہے کہ مرغے کو خشک ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور پھر سردی لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اب جوئیں اگر پڑ جاتی ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، یا چچڑ اگر پڑ جاتے ہیں، دیکھیں مرغا ہر ٹائم تلخی میں رہتا ہے، وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا، وہ جو کھائے گا اسے لگے گا نہیں، وہ سوکھرے کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کا مرغا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز کو ختم کرنا، اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔